الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمنوں کی، جو انبیاء کرام علیہ السلام کو، ان کی شریعت کو، دین کو جھوٹا کہتے تھے، ان کی دنیاوی سزاؤں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 19 اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اخروی سزا کو بیان فرمایا۔ میں بیوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، فرمایا کہ اور اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو پہلوں کو روک کر پچھلوں کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا۔ پچھلے جو ہیں وہ اگلوں کے ساتھ مل جائیں گے، پھر انہیں فہم یوزعون جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے جسم کے چمڑے تک گواہی دیں گے۔ ان کے جسم کے کھالیں جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ سمع ان کانوں کو کہتے ہیں، ابصار آنکھوں کو، جلود جلد کی جمع ہے۔ جلد جو ہے یہ بندے کی کھال، چمڑا، کسی بھی شے کی کھال کو جلد کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بطور خاص انسانوں کی کھال جو ہے وہ مراد ہے۔ بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی کرتے رہے تھے ساری باتوں کی گواہی دیں گے یہ سارے، آنکھیں، کان، آنکھیں اور کھالیں بندوں کی۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، تو اس وقت لوگ، کافر لوگ جو ہیں یہ کہیں گے اپنی کھالوں کو، لجلودہم، اپنی کھالوں کو، چمڑوں کو کہیں گے، اور لم شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے، کیا سبب بنا ہے کہ تم ہی ہمارے خلاف ہو گئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ آج جو ہے یہ سائنسدان تحقیقیں کرتے پھرتے ہیں، فلاں فلاں چیز بھی بولتی ہے، فلاں چیز بھی بولتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر 1400 سال پہلے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو یہ اعلان فرما دیا کہ ہر چیز بولتی ہے۔ کل شے کا اطلاق جس چیز پر بھی ہوتا ہے وہ ہر چیز بولتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کی بولی کو نہ سمجھیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے ہر ایک چیز رب تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ جی ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دروازہ بند کرے یا کھولے اس میں سے چین چین کی آواز آتی ہے، وہ بھی رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہاں جی، وہ بھی تسبیح ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ شام کو گھر میں رہنا، میں آپ کے گھر تشریف لاؤں گا۔ آقا علیہ السلام ان کے گھر گئے، آقا علیہ السلام نے چادر مبارکہ اس طرح تان دی اوپر، سب کو نیچے لے لیا اور پھر دعا کی حضور نے، مولا یہ بھی میری اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے اپنے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی پاک رکھ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی، حضرت عباس فرماتے ہیں ہماری دروازے، ہماری کھڑکیاں، ہمارے یہ دیواریں، ہر ایک چیز سے حضور کی دعا پر آمین کہنے کی آواز آئی، ہر طرف سے آمین کی آواز آنے لگی ہیں۔ بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، یہ ان چیزوں میں احساس ہے، یہ پہچانتی ہیں، ہر چیز سمجھتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہمارا ذہن پتہ نہیں کیوں بن گیا کہ کسی چیز میں سوائے انسانوں کو کسی میں جان ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، اور جاتے جاتے آقا علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور حضور نیند میں چل رہے ہیں، جاتے جاتے نیند آ گئی اور نیند میں حضور چل رہے ہیں۔ سامنے بیری کا درخت تھا، اس نے جو دیکھا نا کہ حضور آ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کو نیند آ رہی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضور مجھ میں لگیں اور آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، آدھی بیری درمیان سے پھٹ گئی، آدھی ادھر ہو گئی، آدھی ادھر ہو گئی۔ ہاں جی، حضور گزر گئے تو پھر بیری جو ہے اس طرح کر کے اکٹھی ہو گئی،
اس بیری کا نام ہی سدرۃ النبی پڑ گیا، نبی کی بیری۔ وہ یہ ساری چیزیں احساس رکھتی ہیں، ساری چیزیں۔ اور آقا علیہ السلام کا خود فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، ترمذی میں حدیث پاک ہے، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے باقی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ جی محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ آپ کراچی تشریف لے گئے تو وہاں ایک مولوی تھا جو آقا علیہ السلام کا علم نہیں مانتا تھا، تو وہ کہنے لگا جی یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس نے زمین سے تنکا اٹھایا، کہنے لگا آپ یہ بتائیں یہ تنکے، اس تنکے کو رسول اللہ علیہ السلام جانتے ہیں؟ آپ نے یار یہ چھوڑ کے حضور جانتے نہیں جانتے، یہ بتا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے؟ حضور جانتے نہیں جانتے یہ چھوڑ، یہ بتا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے؟ وہ حیران ہو، اس نے کہا تنکا کیسے جانتا ہے؟ آپ نے ترمذی کی یہی حدیث پڑھی، میں کہ حضور فرماتے ہیں دنیا جان کے ہر چیز مجھے جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بتا یہ ہر چیز میں ہے یا نہیں؟ خاموش ہو گیا کہ یہ ہے۔ پھر تو میں کہ جب تنکا جانتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو تو پھر حضور کا علم کتنا ہوگا یار۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ہر چیز بولے گی قیامت والے دن، ہاں اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ اور یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اور یہ انگلیاں یہ بولنے لگیں، یہ تو گوشت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بندہ پوچھے زبان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے کہ وہ کیا ہے بھائی؟ زبان بولتی ہے نہیں بولتی؟ مولا علی رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے نا، آپ بھی خطبہ اس طرح پڑھتے تھے، میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دی اور ایک گوشت کے لوتھڑے کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یار بتائیں وہ بھی تو گوشت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ یا کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے کانوں میں؟ گوشت ہی ہے، وہ سنتا ہے، یہ گوشت ہی ہے، زبان یہ بولتی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ پورے جسم میں کہیں بھی تکلیف ہو دل فوراً محسوس کر جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہیں بھی تکلیف ہونے لگے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ تو میں وہ خدا تبارک و تعالیٰ جو زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ کانوں میں سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ گوشت دونوں گوشت ہیں، تو کیا خیال ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن بندے کے اعضاء کو بولنے کی طاقت دے؟ اس میں کون سی بعید بات ہے؟ اس میں کون سی اچنبے والی بات ہے کہ بندہ حیران ہو جائے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، فرمایا کہ یہی کہ تم چھپتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپتے تھے۔ کافر لوگ جو ہیں، دو بندے تھے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ دو بندے تھے موٹے موٹے اچھے بھلے ٹھلے تھے، ایک قریشی قبیلے کا تھا اور ایک ثقفی تھا، یا پھر دونوں ثقفی تھے، اس طرح کر کے انہوں نے بیان کیا۔ دو بندے بہرحال کعبہ شریف کے پاس آ کر بیٹھے تو ایک نے کہا یار بتاؤ خدا تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اگر آہستہ بات کی جائے؟ اس نے کہا اگر اونچی بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو نہیں سنتا۔ دوسرے نے کہا جو آہستہ سنتا ہے وہ اونچی بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا اور یہ بھی کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر جو ہیں جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا، ہمارے کاموں کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جواب دیا وما کنتم تستترون، میں یہی کہ تم اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے، رب سے چھپتے تھے۔ اور یہاں کیا ہوا ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ یہاں تمہارے کانوں نے تمہارے خلاف گواہی دی، تمہاری آنکھوں نے تمہارے خلاف گواہی دی، اور تمہارے چمڑے نے تمہارے خلاف گواہی دی۔ اب بتاؤ یہ تو تمہارے ساتھ ہی تھی نا، آنکھ بھی ساتھ تھی جہاں تم کام کر رہے تھے، تمہارے کان بھی ساتھ تھے، اور تمہارے جلد بھی ساتھ تھی، اور تمہارا پورا جسم ساتھ تھا، وہی تمہارے خلاف گواہی دے رہا آج، تو پھر کس سے چھپتے پھرتے تھے تم؟ بتاؤ۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سے کاموں کو نہیں جانتا۔ یہ عجیب گمان تھا تمہارا۔ میں کہ یہاں ہم نے پھر تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا جسم تو جانتا تھا نا، ہم نے اسی کو بولنے کی طاقت دے دی ہے، تو اسی نے بول کے سب کچھ کھول دیا تمہارا۔
رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، باقی یہ جو تم نے گمان کیا تھا رب تعالیٰ کے بارے میں، اور یہی گمان تمہیں لے ڈوبا، یہی گمان تمہیں لے ڈوبا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب عام مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کے بارے میں، رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان رکھتا ہے نا، میں اس کو ویسے ہی بن کے دکھاتا ہوں۔ جیسے گمان رکھے میرے بارے میں، اگر میرا بندہ میرے بارے میں یہ گمان رکھے کہ میں اسے معاف کر دوں گا تو میں معاف کر دوں گا، اگر وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں تو میں پھر اسے معاف نہیں کرتا۔ جیسا وہ گمان رکھے نا، میں ویسے بن کے دکھاتا ہوں، ویسے اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی، وہ مولوی تھا، کہنے لگا بڑی غریبی دیکھ لی ہے جی، کوئی مہربانی فرمائے، کوئی دعا کر دیں۔ آپ نے میں یار تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، تو رات دن نہ بس یہی سوچا کر کہ اللہ مجھے بہت دے گا، صرف یہی سوچا کر بس۔ تو اب وہ مولوی تھا بیچارہ خشک سا، اسے دین کی ہوا نہیں لگی تھی، وہ وہاں سے گیا، قصور پہنچ گیا، اس کا علاقہ قصور تھا، قصور پہنچ گیا، اور کئی دن تک ایسے سوچتا رہا، پتہ نہیں یہ کون سا وظیفہ دیا ہے کہ سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہت دے گا۔ اور پھر ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گیا، کہنے لگے جی میں میاں صاحب کے پاس گیا تھا، غریبی بہت ہے، انہیں جا کر کہا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، غریبی دور ہو جائے، میری کوئی روٹی سکون کی کھا سکوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو صرف یہی سوچا کر کہ رب مجھے بہت دے گا۔ آپ نے میں خدا کے بندے، یہ ساری دعاؤں کی چابی ہے، میں یہی تو حسن ظن کی تلقین کی ہے تجھے حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ نے، کہ رب کے بارے میں حسن ظن رکھ کہ مولا مجھے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو میں جب یہ ظن رکھے گا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ ہیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، تو تم گھاٹے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، یہ لوگ جہنم میں پڑے ہوں گے، فرمایا کہ اگر تم وہاں صبر کرو جہنم میں تو پھر بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ آگ پر صبر کرو، تم کہو کہ آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہو سکتا ہے رب راضی ہو جائے، تو میں یہ بھی خوشخبری ہو تمہیں، رہنا پھر بھی جہنم میں ہی ہے تم نے، چاہے چیں باں کرو، چاہے صبر کے ساتھ پڑے رہو، رہنا تم نے ادھر ہی ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہے تم نے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ رب کو راضی کرنا چاہیں گے منتیں ترلے کر کے، رب تبارک و تعالیٰ سے معذرتیں کرنا چاہیں گے، تو میں کہ وہ رولا ڈالیں گے، وہ شور ڈالیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزاریں گے، تو میں کہ پھر بھی وہ ان میں سے نہیں ہوں گے کہ رب جن سے راضی ہو جائے، رب پھر راضی نہیں ہوگا ان سے، رب ناراض ہے جنہیں جہنم میں ڈال دیا پکا پکا، تو وہ جہنم میں ہی رہیں گے، وہ باہر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ کئی سارے ساتھی لگا دیے، کئی سارے ان کے دوست لگا دیے، وہ جنوں میں بھی انسانوں میں بھی، جنوں میں بھی جو ہیں وہ بھی شیطان ہیں، انسانوں میں ہیں وہ بھی شیطان ہیں، یعنی کہ وہ جن جو ہے یعنی شیطان جو ہے وہ ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ جو دوسرے شیطان ہے وہ انہیں غلط مشورے دے کر انہیں راہ حق سے ہٹاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کافروں کے ساتھ جو ہے نا، وہ کافر انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ کے اپناتے ہیں، مسلمان کے ساتھ وہ جو رہتا ہے وہ دشمن بن کے رہتا ہے یا نہیں؟ کافر جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑے مزے کے ساتھ اس کے مشورے قبول کرتا ہے، لیکن بندہ مومن جو ہے وہ اعوذ باللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، رب تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگتا رہتا ہے، وہ پھر اس کے ساتھ رہتا ہے تو دشمن بن کے رہتا ہے، اس کو بھٹکانے کے لیے رہتا ہے، لیکن وہاں کافر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کا خیر خواہ بن کے رہتا ہے، وہ اس کا مشیر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو ان کے ساتھ جو ہم نے قرنا ان کے قرین مقرر کیے، ہم نے ساتھی مقرر کیے انسانوں میں سے اور شیطانوں میں سے، تو فرمایا کہ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، جتنے بھی ان کے غلط کام تھے نا اگلے پچھلے سارے شیطانوں نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں، غلط کاموں کو خوبصورت بنا دیا ہے، غلط کام خوبصورت بنا دیے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹنا بھی ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ جیسے بندہ بستر میں پڑا ہے، بستر میں اسے مزہ آ رہا ہے، اب بستر کی نیند اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، نماز سے بھی بستر کی نیند اسے بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ یار نماز پڑھنا نہیں یار بستر اچھا لگ رہا
یہ تو چھوٹی سی مثال تھی، اس سے بڑی بڑی مثالیں، جیسے آج لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک کیسی کیسی باتیں کر کے لوگوں کو راہ حق سے ہٹا رہے ہیں۔ قربانی کا مہینہ آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک خبیث لبرل بکواس کر رہا تھا، کہتا تھا وہ بڈھا جذباتی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا، کہنے لگا وہ بڈھا جذباتی چھری لے کے پڑ گیا کسائی بن کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے۔ بتائیں یہ کہاں پہ پلے ہیں؟ یہ وہیں پہ پلے بڑے ہیں جہاں پہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے علم کا حصول فرض ہے مرد اور عورت پر، ہیں؟ یہ علم پڑھنے گیا تھا یا کافر بننے گیا تھا بھائی؟ اور ایسی ایسی باتیں کریں گے بندہ حیران ہو جاتا ہے، اچھا بھلا بندہ ہل جاتا ہے، ہاں جی، بندہ قربانی کرنے سے اچھا ہے بندہ کسی غریب کے گھر کے باہر کولر لگوا دے پانی کا، ہے یا نہیں؟ اب اسے یہ نہیں پتہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ مصلحت نہیں دیکھتا، وہ مالک کا حکم دیکھتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ شیطان ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ایک بندہ نا بڑے خوشی کے ساتھ مجھے کہنے لگا یہ حافظ جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں، تو میں کہ چلو حافظ کے ساتھ تو 18 ہوئے، تو آپ کے ساتھ کتنے ہیں؟ کہتا ہمارے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے جہاں خزانہ زیادہ ہونا چور وہاں زیادہ پڑتے ہیں۔ میں نے کہا انہیں پتہ ہے کہ یہ پہلے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو یہاں ایک ہی کافی ہے، اور حافظ جو ہے اسے خراب کرنے کے لیے کہیں یہ پڑھ نہ جائے، کہیں یہ دین نہ حاصل کر لے، کہیں یہ علم نہ پڑھ لے، لوگوں کو سکھانا نہ شروع کر دے، اس لیے وہاں شیطان زیادہ حملہ کرتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے کہا تھا نا حضور نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں وسوسے آتے ہیں، ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن یہودی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں تو وسوسے نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یار بتاؤ جہاں کچھ ہوگا چور وہیں پڑھیں گے نا، جہاں کچھ ہو ہی نہ تو چور وہاں کیسے پڑھیں گے، ہیں؟ تو یہ ذہن میں رہے نماز جو ہے نا وہ وسوسے والی۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی نماز میں پڑھتا ہوں، اور ان کی اس کی ماں آئی کہنے لگی یہ بچہ میرا نماز نہیں پڑھتا، ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا یہ نماز پڑھتا ہوں وسوسے آتے ہیں۔ تو میں پھر کہنے لگا جی پھر اس نماز سے اچھا نہیں ہے پڑھوں ہی نا، میں یہ بھی شیطان کا وار ہے، ہیں؟ یہ شیطان کا وار ہے۔ آپ نے فرمایا یار یہ بتا روٹی کھاتا ہے تم؟ کہتا کھاتا ہوں۔ میں مکھیاں آتی ہیں؟ کہتے جی آتی ہیں۔ تو میں پھر روٹی چھوڑ دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں مکھیاں بھی اڑاتا رہتا ہوں روٹی بھی کھاتا رہتا ہوں۔ میں خدا کے بندے یہ بھی اسی طرح کر، نماز بھی پڑھتا رہے اور وسوسے بھی دوڑاتا رہے، ہاں یہی کرتا رہے تم۔ حضرت بابو جی سرکار رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا نماز پڑھتا ہوں پر مزہ کو نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا۔ میں پھر تجھے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں جو نماز پڑھتے ہیں انہیں مزہ آتا ہے، وہ مزے کے لیے پڑھتے ہیں، تجھے مزہ نہیں آتا پھر بھی پھیکی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے یار، تجھے ثواب زیادہ ملے گا اس سے، ہے یا نہیں ایسے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ بھی شیطان بندے کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے نا؟ جب بندے کو بخار ہو جائے نا، بندے کو دودھ بھی کڑوا لگتا ہے، کوڑا لگتا ہے نا دودھ کڑوا لگتا ہے، ہر چیز جو ہے اسے پھیکی پھیکی لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے، وہ ہر چیز کو کڑوا کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کڑوی نہیں ہوتی، اپنا مزاج بدلا ہوا ہے، بخار کی وجہ سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے بندے کا، بندہ گناہ کر کر کے نا گناہوں کے اندر اتنا پھنس جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نیکیوں کے اندر حلاوت والی جو حص ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اسے پھر نیکی میں حلاوت نہیں آتی، نیکی میں مزہ نہیں آتا اسے پھر، کیونکہ اس کا ذائقہ بدل چکا ہے سارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال فرمایا کہ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، میں ان کے لیے ان کے اگلے پچھلے سارے کام مزین کر دیے شیطانوں نے۔ حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، فرمایا کہ ان پر بھی وہی قول ثابت آ گیا جو ان سے پہلے لوگوں پر آیا تھا، یعنی عذاب کا۔ وہ پہلے لوگ کون تھے؟ یعنی یہ لوگ بھی انہی میں شامل ہو گئے جن میں وہ پہلے جن اور انسان شامل ہوئے تھے۔ انہم کانوا خاسرین، یہ سارے کے سارے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، یہ سارے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ بھائی؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا جسے لوگ خوبصورت کہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتا، جسے رب رسول خوبصورت کہیں وہی خوبصورت ہوتا ہے۔ بس جسے لوگ خوبصورت کہہ رہے ہوں، رب رسول کہیں یہ خوب نہیں ہے نہ خوب ہے، تو آپ یقین کر لیں وہ شیطان کی طرف سے بناوٹ پیش کی جا رہی ہے، شیطان کی طرف سے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں، خوبصورت صرف اور صرف وہی ہے جو رب تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔